اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 175 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، مجھے حفص بن عمر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن ابو سفر سے اور انہوں نے شعبی سے اور انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا میں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے اپنے سدایا ہوا کتا چھوڑا اور اس نے شکار کو قتل کر دیا تو تم کھا لو، اور جب اس نے اس میں سے کچھ کھا لیا تو تم اس کو مت کھاؤ، کیونکہ اس کتے نے اس کو اپنے لیے شکار کیا ہے۔ میں نے کہا میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں پھر میں اس کے ساتھ ایک دوسرا کتا پاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم مت کھاؤ، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی اور تم نے دوسرے کتے پر بسم اللہ نہیں پڑھی۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکاری کتے اور اس کے شکار کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنا شکاری کتا، سدایا ہوا کتا، کلب معلم، جب تم اسے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑو اور وہ شکار کو پکڑ لے اور اسے قتل کر دے یعنی اسے مار دے لیکن اس میں سے کچھ نہ کھائے تو پھر وہ تمہارے لیے اس کا کھانا جائز ہے۔ پھر حضرت عدی بن حاتم نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے کتے کو چھوڑا لیکن جب میں شکار کے پاس گیا تو وہاں میرے کتے کے علاوہ ایک اور بھی کتا تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اس شکار کو مت کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کتے کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا تھا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے کتے کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس دوسرے کتے نے جسے بسم اللہ پڑھ کے نہیں چھوڑا گیا اور اس نے اس کو مار دیا ہو، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم وہاں پہ ایک دوسرا کتا پاؤ تو پھر اس شکار کو مت کھاؤ۔ اس حدیث پاک سے وہ اہل علم استدلال کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کتے کا لعاب پاک ہے، وہ کہتے ہیں کہ شکاری کتا جب اس جانور کو، اس چرند پرند کو جب وہ شکار کرے گا کتے کا لعاب جو ہے وہ اس کو لگے گا، تو اگر کتے کا لعاب ناپاک ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس شکار کو کھانے کا حکم ارشاد نہ فرماتے۔ اناف اس کا جواب دیتے ہیں کہ کتے کا لعاب جو ہے وہ ناپاک ہی ہے۔ الحمدللہ احناف کو حدیث پاک کے سمجھنے کے اندر جو فقاہت اللہ پاک نے احناف کو عطا کی ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ کلب معلم، سدایا ہوا کتا، شکاری کتا، اس کا شکار کو جو مارنا ہے یہ ذبح کے قائم مقام ہے، اور جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو یہ معروف ہوتا ہے کہ اس کا خون ناپاک ہے، دم مسفوح جو ہے بہنے والا خون وہ ناپاک ہے، تو یہ عرف کے اندر ہے۔ تو چونکہ شکاری کتا، کلب معلم، سدایا ہوا کتا، اس کا شکار جو ہے ذبح کے قائم مقام ہوتا ہے، تو جس طرح ذبح کیے ہوئے جانور کے خون کو دھونا یہ عرف کے اندر ہر ایک کو پتہ ہے، تو اسی لیے یہاں پہ بھی یہ وضاحت نہیں کی گئی اور اسے عرف کے اوپر معمول کیا گیا کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس طرح ذبح کیے ہوئے جانور کے خون کو دھوتے ہیں، اسی طرح کلب معلم، سدایا ہوا کتا، شکاری کتا جب کسی شکار کو پکڑے گا، کسی شکار کو مارے گا تو پھر اس کو بھی دھو کے جو ہے وہ کھائیں گے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کتے کا لعاب ناپاک نہیں ہے اور اس حدیث شریف سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔